السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ٹائٹل آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہے، غم خوشی کا ہم جولی۔ پڑھائی زور و شور سے جاری تھی اور تقریباً تمام ہی دوست جہد مسلسل میں لگے ہوئے تھے۔ فضل الرحمن اپنے چچا کے ساتھ ٹنڈو محمد خان ایڈجسٹ نہ ہو سکا تھا، اس لیے واپس لاہور آ گیا تھا۔ ایک دن اچانک جولی کی آنٹی سے معلوم ہوا کہ اس کے والد کا تبادلہ راولپنڈی ہو گیا تھا اور ان کی فیملی وہاں جا رہی تھی۔ ابھی فضل الرحمن کی لاہور واپسی کی خوشی پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک اور جدائی کے غم نے اس کا سر چکرا دیا۔ جولی کی ماما یا اس کی فیملی خاموشی سے راولپنڈی صدا رہی تھی۔ فضل الرحمن اور انور کے ہمراہ اسٹیشن پر نم آنکھوں سے انہیں رخصت کیا تھا۔ بس ایک عجیب منظر تھا جس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ سب خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ بس اب پڑھائی، فلم بینی، میوزک، فوٹوگرافی سے ہی روز و شب گزرنے شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ ہوتا کہ غم رگوں پیمان میں پیوست ہو چکا تھا۔ فضل الرحمن سے مشاورت کے بعد طے پایا کہ جولی سے ملنے راولپنڈی ضرور جائیں گے، اسے احساس دلائیں گے کہ دل کے معاملے میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں۔ جولی کی آنٹی سے مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ وہ میری دل و جان سے حامی تھی اور کوشاں تھی کہ رشتہ داری ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن اس کے بقول اس کے خاندان کے کچھ افراد حمایت کر رہے تھے اور کچھ مخالفت۔ دل گردہ مضبوط کر کے فضل الرحمن کے ہمراہ 1 مارچ 1968 کو پہلے اسلام آباد پہنچے۔ اگلے روز فضل الرحمن اور کزن اسلم کے ہمراہ راولپنڈی جولی کی آنٹی کے دیے ہوئے پتے پر پہنچے اور اس کی دی ہوئی اشیاء اس کے بھائی کے حوالے کی۔ وہاں سے ایک اور بری خبر ملی کہ جولی کے ابو کا تبادلہ خانپور ہو گیا تھا۔ وہ وہاں چلے گئے تھے۔ بس ایک اور بجلی آن گری۔ بجھے دل سے راجہ بازار اور ملحق علاقوں کی سیر کی۔ اگلے روز ماموں ریاض کے ہاں ویسٹریج چلے گئے تھے اور شام کو اسلام آباد واپسی ہوئی تھی۔ 3 مارچ 1968 کو شام 7 بجے دل گرفتہ حالت میں لاہور واپسی ہوئی تھی۔ میرے اہل خانہ کو صورتحال کا علم ہو چکا تھا، اس لیے جولی کی آنٹی سے ملنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ بھی بے پرواہ مجھ سے خالصتاً جولی کے بارے میں مطلع کرتی رہتی تھی۔ ایوب خان صدر پاکستان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر گو کہ 1967 میں شائع ہو چکی تھی، لیکن اس کی پذیرائی 1968 میں ہوئی تھی۔ اس کے آمرانہ دور کے 10 سالہ جشن منانے سے اس کا زوال نوشہ دیوار ہو چکا تھا۔ اس کے آمرانہ دور کے 10 سالہ جشن منانے سے اس کا زوال نوشتہ دیوار ہو چکا تھا۔ اس کو ڈیڈی اور نہ جانے کتنے چاپلوس اس کی کاسہ لیسی میں مصروف عمل تھے۔ پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ ہمارا کلاس فیلوز کا گروپ سوشلزم کا حامی تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کی مکمل حمایتی تھا۔ عملی طور پر صرف مجاہد مرزا اور میں ہی احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے مسلسل رابطہ رہتا تھا، لیکن پہلا مقصد حیات صرف تعلیم کا حصول ہی تھا۔
جس میں شاید کوئی ساتھی کوتاہی نہیں برت رہا تھا۔ غم زدہ ہونے کے باوجود مجھ میں اب بھی شراکت کرنے کا عنصر غالب تھا۔ کسی نے ذرا ہوا بھری تو بلا انجام شرارت کر دیتا تھا۔ کالج لائف میں شرارت کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ خود تو محفوظ ہوتا لیکن ماحول بھی زعفران بن جاتا تھا، اور پھر متفقہ رازداری اور سیلوٹ پیش نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ حسب معمول اکنامکس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ شروع ہونے میں کسی نے ذرا ہوا بھری تو بلا انجام شرارت کر دیتا۔ کالج لائف میں شرارت کا انداز کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ حسب معمول اکنامکس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ شروع ہونے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ ہم سب دوست کلاس روم سے باہر لیکچرار گریڈ سعید صاحب کے منتظر تھے کہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ لیڈی میکلیگن کالج جوہلی کالج اولڈ کیمپس سے ملحقت تھا کہ برساتی نالے سے آن وارد ہوا۔ اس کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی تھی۔ سب کلاس فیلوز نے متفقہ طور پر مجھے کچھ انہونی شرارت کرنے پر مصر کر لیا تاکہ وہ خوب مزے لے سکیں۔ دو خواتین کلاس فیلوز ہمیشہ سے ہر پیریڈ میں ہماری سیٹوں سے اگلی سیٹوں پر ہی بیٹھتی تھیں۔ مجاہد مرزا سے مل کر شرارت سوچ لی تھی اور کتے کے بچے کو رسی سے پکڑ کر کلاس روم میں لے جا کر ایک لیڈی اسٹوڈنٹ کی کرسی کی ٹانگ سے باندھ دیا تھا تاکہ لیکچر شروع ہوتے ہی شرارت پر عمل کیا جا سکے۔ پیریڈ شروع ہوتے ہی ہم سب کلاس میں جا بیٹھے۔ سعید صاحب نے حسب معمول نوٹس لکھوانا شروع کر دیے تھے۔ لیڈی اسٹوڈنٹس بھی آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئی تھیں۔ کتے کا بچہ مزے سے کرسی کے نیچے خاموشی سے بیٹھا تھا، اور لیڈی اسٹوڈنٹس اور سعید صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یکدم کیا ہونے والا تھا۔ کتے کی بچے کی دم میرے اور مجاہد مرزا کے پاؤں کے عین درمیان تھی۔ ایک محترمہ کے دوپٹے کا پلو پیچھے لٹک گیا۔ کتے کے بچے نے پلو سے کھیلنا شروع کر دیا اور وہ مڑ کر ہماری طرف گور کر دیکھ رہی تھی کہ شاید ہم اسے چھیڑ رہے تھے۔ سعید صاحب کی نوٹس لکھوانے کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ ایک لمحے کی سستی سے کافی کچھ چھوٹ جاتا تھا۔ خیر اس نے پلو اونچا کر لیا تو ہمیں تسلی ہوئی تھی۔ سعید صاحب نے کچھ وقفہ لیا تاکہ پانی پی سکیں۔ اسی دوران سب نے کلاس فیلو نے سوالیہ انداز میں اشارے کرنا شروع کر دیے کہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کتے کے بچے کو ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ وہ بونکنے کے بجائے میرے بوٹوں سے کھیلنا شروع ہو گیا۔ 15 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ایک زوردار ٹھوکر دے ماری۔ کتے کا بچہ چاؤں چاؤں کرتا لیڈی اسٹوڈنٹس کی کرسیوں کے درمیان بھاگنے لگا تھا کیونکہ وہ ایک کرسی کی ٹانگ سے بندھا ہوا تھا۔ یکدم کھلبلی مچ گئی۔ لیڈی اسٹوڈنٹس کے رنگ فک ہو گئے تھے اور کلاس سے باہر بھاگنے کے دوران گر بھی گئی تھی۔ کلاس روم قہقہوں سے گونج اٹھا تھا اور ہوٹنگ بھی خوب ہوئی تھی۔ یکدم پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجی تھی، اس لیے شرارت کا بید کھل نہ سکا تھا اور ہم اپنا برم قائم رکھ سکے۔ مجھے اپنے تمام ہی بزرگ رشتہ داروں سے محبت اور انسیت ملی تھی، جن میں رشتہ کے چچا غنی صاحب تاندلیاں والا، چچا منیر صاحب ماموں یونس صاحب کراچی والے، ماموں گلزار صاحب کوئٹہ والے اور بڑے پھپھا عبدالرحیم صاحب سرفرست ہیں۔ جب بھی لاہور آتے تھے مجھے عزیز و اقارب کے ہاں لے کر جاتے تھے۔ پھپھا صاحب کو ایک جان لیوا مرض نے گھیر لیا۔ ان کو خون کی قے بہت آتی تھی۔ اس کو اس وقت دق کہا جاتا تھا۔ 10 سے 15 منٹ تک آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہو جاتی۔ ان کو فوری طور پر گجرانوالہ ہسپتال میں ایمرجنسی میں داخل کیا جاتا تھا۔ وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا تھا۔ حقیقتاً مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اس وقت تشخیص اور چیک اپ کے ذریعے اور سہولیات اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی بیماری آ جاتی تھی۔ ان کی حالت تشویشناک ہو جاتی تھی۔ کافی مشاورت جاری تھی کہ لاہور جا کر مکمل چیک اپ کروایا جائے اور مستقل بنیادوں پر علاج کرایا جائے تاکہ مرض سے مکمل صحت یابی ہو سکے۔ ناظرین، جہاں تک یاد پڑتا ہے ان کا رابطہ ان کے مکیریاں کے ہمسر ڈاکٹر دوست سے ہوا تھا،
جو اس وقت میو ہسپتال میں ہیڈ سرجن تھے اور اچھی شہرت کے حامل تھے۔ پھوپھا صاحب نے اپنے ڈاکٹر دوست سے تفصیلی مشاورت کی۔ اس کی مختلف ٹیسٹوں کے بعد تشخیص تھی کہ خون تلی میں کسی رگ کے پھٹ جانے سے آتا تھا۔ تلی کو آپریشن کے بعد نکال دیں گے تو قے آنی بند ہو جائے گی۔ پھوپھا بہت پریشان رہتے تھے، اس لیے آپریشن کروانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے والد صاحب اور بڑے بھائی سے مشاورت بھی کر لی تھی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو خوب جانتے تھے۔ تمام عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کر کے طے شدہ پروگرام کے تحت لاہور آ گئے تھے۔ لاہور میں بھی میرے ہمراہ تمام عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کر کے فرداً کیا معافی نامہ کہہ کر ان کی دعائیں لے رہے تھے۔ دراصل سب پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ بڑی حشاش بشاش طبیعت کے مالک اور زندہ دل کھری شخصیت کے مالک تھے، بالکل تندرست تھے اور رتی بھر آپریشن کا خوف ان پر طاری نہ تھا۔ آپریشن کے دوران ان کے پاس کسی کا رہنا لازمی تھا، اس لیے والد صاحب سے اجازت لے کر میں ان کے پاس دن میں رہوں گا، رات کو ان کے بڑے بھائی ہسپتال میں رہا کریں گے۔ میرے BCom پارٹ 3 کے امتحانات بھی قریب آ رہے تھے۔ پڑھائی پر توجہ تو انتہائی لازمی تھی، لیکن اعلیٰ رشتہ ہونے کی وجہ سے قربانی تو دینا ہی پڑنی تھی، اور پھر ان کی محبت اور انسانیت منفرد تھی۔ اپریل 1968 کو وہ میو ہسپتال لاہور کی دہلی وارڈ بیڈ نمبر 10 ان کو الاٹ کیا گیا تھا۔ آپریشن سے پہلے وہ بیڈ پر کم ہی رہتے تھے۔ ہم دونوں کبھی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دینے چلے جاتے، کبھی کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جاتے، کبھی انارکلی گھومنے چلے جاتے تھے۔ 26 اپریل 1968 کو سپہر ان کا میجر آپریشن ہوا اور 3-4 کلو وزنی تلی نکال دی گئی تھی۔ تمام عزیز و اقارب ہسپتال میں موجود تھے اور ان کی شفا یابی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ مجھے تلی اور خون دیکھ کر چکر آیا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ رات گئے ان کو بیڈ پر منتقل کیا گیا تھا۔ خون کی بوتل لگی ہوئی تھی اور وہ بالکل بے ہوش تھے۔ ان کے لیے دعائیں جاری تھی۔ اب رات بھی ان کے پاس گزارنا پڑ رہی تھی۔ ان کے بڑے بھائی بھی ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ہنو کی وجہ سے امتحانات ملتوی ہو گئے تھے، لیکن پڑھائی بھی جاری تھی۔ آپریشن کے بعد ان کی سانس کی آواز کچھ بڑھ چکی تھی، شاید بے ہوشی کی وجہ سے۔ آپریشن کے بعد کچھ افاقہ معلوم ہو رہا تھا۔ آپریشن کے بعد 3 دن رات مسلسل وہیں گزرے تھے۔ دن رات عیادت کرنے والے آ جا رہے تھے اور ان کی شفا کے لیے دعا گو تھے۔ ان کی عیادت کے لیے بابا قائم دین بھی آئے تھے۔ وہ واپس گھر پہنچے اور اچانک ان کو فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ پھوپھا صاحب کا بڑا بیٹا ڈھاکہ مشرقی پاکستان میں ملازم تھا، اس کو مطلع کر دیا گیا تھا اور لاہور آنے کی تیاری کر چکا تھا۔ اسی دوران پھوپھا صاحب کی طبیعت اچانک بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ خون کی قے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ سرجن صبح و شام مستقل وزٹ کر رہا تھا۔ وہ اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی تشخیص کے مطابق خون کی قے تلی میں خرابی کی وجہ آتی تھی، جو نکال دی گئی تھی۔ پھوپھا صاحب کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سرجن سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ خون کی کمی کی وجہ سے نکاہت بہت بڑھ چکی تھی۔ بس پھر وہی ہوا جو رضائے الہی کو منظور تھا۔ 12 مئی 1968 بروز اتوار ٹھیک 4 بجے پھوپھا صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چچا صاحب نے فوری طور پر ٹرک کا بندوبست کیا اور میرے علاوہ گھر کے تمام افراد میت کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ امتحانات کی تیاری کی وجہ سے مجھے ساتھ جانے کی اجازت نہ ملی تھی۔ 18 مئی 1968 کو بابا قائم دین بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پرخلوص محبت کرنے والے دونوں بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔